بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش. متفق علیہ. اس سے پہلے احادیث کے اندر یہ بات آئی تھی کہ قیامت کی علامات میں سے بڑی علامات میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور یہ بالکل فیصلہ کن نشانی ہے. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو جس حال میں ہے اور اسی حال میں سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو مغرب سے طلوع کے بعد اب انسان اسی حال پر رہے گا. نہ ایمان گناہگار مسلمان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ کافر کا ایمان قبول کیا جائے گا. اب اس حدیث کے اندر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا پس منظر بتلا رہے ہیں. اس کا کیسے کس طریقے سے اس کا وقوع ہوگا. روزانہ کی سورج کی نقل و حرکت اور پھر اچانک ایک دن مغرب سے طلوع ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سورج غروب ہوا، ایک دن اتفاق سے غروب شمس کے وقت ان سے کہا اتدری این تذهب هذه، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ ڈوب جاتا ہے، نظر نہیں آتا، کہاں جاتا ہے؟ قلت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہی صحابہ کرام کی عام عادت تھی، کبھی بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کے سپرد کر دیتے تھے. جانتے ہوئے بھی بسا اوقات اللہ کے نبی کے حوالے کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اگر بتائیں گے تو ہم جو جان رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ بتلائیں، بہتر بتلائیں. تو یہاں بھی جب پوچھا کہ جانتے ہو غروب کے بعد یہ سورج کہاں جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ جاتا ہے عرش کے پاس، اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے. فَتَسْتَأْذِنُ، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اجازت مانگتا ہے اپنی جگہ سے نکلنے کی. مغرب سے عرش کے پاس پہنچتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. فَيُؤْذَنُ لَهَا، اس کو اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ اگلی صبح مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَهَا، اور قریب ہے کہ وہ ایک دن سجدہ کرے، ایک دن ایسا قریب آنے والا ہے کہ وہ سجدہ کرے گا آ کر عرش کے نیچے غروب کے بعد. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا، لیکن اس دن اس کا وہ سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور اجازت چاہے گا مشرق سے طلوع ہونے کی، اس کو اجازت نہیں ملے گی. وَيُقَالُ لَهَا، اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی،
جدھر سے آئے ہو آج ادھر ہی لوٹ جاؤ، آج مشرق کی طرف اس کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فَتَطْلُعَ مِن مَغْرِبِهَا، چنانچہ پھر وہ حکم خداوندی کے مطابق اس دن مغرب سے طلوع ہو جائے، تو وہ پھر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر ظاہر ہو گئی۔ یہ اس کا ایک پس منظر کو بتلا دیا کہ روزانہ کا اس کا معمول ہے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کر سجدہ کرنے کا، اور ہر روز وہ اجازت چاہتا ہے کہ نکلوں یا نہ نکلوں، تو روزانہ اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اچانک ایک دن آئے گا کہ نہ تو اس کا سجدہ قبول ہوگا اور نہ اس کو مشرق سے نکلنے کی اجازت ملے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ جدھر سے آئے ہو عرش کے پاس سجدہ کرنے کے لیے وہ مغرب سے پہنچتا ہے، تو جدھر سے آئے ہو آج ادھر ہی لوٹ جاؤ۔ فذلک قولہ تعالی والشمس تجری لمستقر لها، فرماتے ہیں کہ بس یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، والشمس تجری لمستقر لها، کہ اور سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا رہتا ہے، اور اس کا مستقر کیا ہے؟ قال مستقرها تحت العرش، اس کا مستقر، اس کو قرار لینے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔ جب تک وہ اپنی گردش پر ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، اور کاہے کے لیے چل رہا ہے؟ عرش کے نیچے جو اس کا ٹھکانہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہنچنے کے لیے۔ تو سورج اپنی اسی چال پر چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے۔ قال مستقرها تحت العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مستقر، اس کے ٹھہرنے اور قرار کی جگہ وہ عرش کے نیچے ہے۔ وہ روزانہ اس جگہ پہنچتا ہے اور پھر اجازت لے کر آگے نکلتا ہے، لیکن ایک دن اجازت نہ مل کر جدھر سے مغرب سے پہنچتا ہے وہیں سے نکلنے کا حکم ہو جائے گا۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت کے قائم ہونے کے بیچ میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس بیچ میں بہت سے حالات اور بہت سے فتنے، بہت سی آزمائشوں گزریں گی، آتی جاتی رہیں گی، لیکن فرما رہے کہ اس پوری مدت کے اندر، یعنی پوری دنیا کی بقا قیام کے زمانے میں دنیا والوں پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش کی چیز دجال ہے۔ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے قیامت کے قائم ہونے تک اس بیچ کے اندر نہیں ہے کوئی چیز دجال کے فتنے سے بڑی۔ سب سے بڑی اس امت کے لیے فتنے کی چیز دجال کا خروج ہے۔ وعن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يخفى عليكم ان اللہ تعالی لیس بأعور وان المسیح الدجال اعور عین الیمنى کأن عینه عنبۃ طافیۃ متفق علیہ۔ اس حدیث کے اندر دجال کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اے مسلمانوں، یقیناً اللہ کی ذات تمہارے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات قرآن اور نبی کی تعلیم کی روشنی میں تم پہچان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی طاقت و قوت اور قدرت والے ہیں، ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں، یکتا ہیں، بے مثال ہیں۔ ان کی ساری تم اپنے دین اور نبی کی تعلیم کی روشنی میں اللہ کی ذات کو پہچان چکے ہو، اور اسی میں یہ بھی پہچان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جسم سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، تو اندھے اور کانے ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تمام قسم کی کمی، عیب اور کوتاہی سے اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی یہ بات تم جان چکے ہو۔ اور مسیح دجال بھی آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ ہوں، خدا ہوں، مجھے مان لو، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر چلے گا۔
فرما رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار رہنا کہ تم اللہ کو، جس اللہ کو تم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پہچانا ہے، وہ اللہ کانا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اور مسیح دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس لیے ہوشیار رہنا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ تمہارا جو حقیقی اللہ ہے، خدا ہے، وہ کانا نہیں ہے، اور جھوٹا خدائی کا دعوے دار مسیح دجال یہ کانا ہوگا، اس کی دائنی آنکھ کانی ہوگی۔ کان عینہ عنبۃ طافیۃ، اس کی دائنی آنکھ اس طرح ہوگی گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا، پھولا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ جیسے انگور کا دانہ بہت پھول جائے تو کیسا بھرتا معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، اندر بالکل جیسے ہم لوگوں کی فطری آنکھ ہوتی ہے ویسے نہیں ہوگی، اس کا ڈھیلا انگور کے دانے کی طرح ابھرا ہوا باریانہ ہوا ہوگا۔ ایک آنکھ بالکل عام انسان کی جیسے ہوتی ہے، بائیں آنکھ ویسے ہی ہوگی، لیکن دائنی آنکھ اس کی ابھری ہوگی۔ تو یہ خود ایک عیب ہے، آنکھ کا ایک صحیح سالم ہونا اور ایک کا ڈھیلا باہر آنا، پھر عیب اور مزید اس پر کانا ہونا، یہ ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لہٰذا مسیح دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو یہ نشانی بھی یاد رکھ لو، یہ نشانی دیکھتے ہی انکار کر دینا، چاہے وہ تم کو اپنی جہنم میں ڈال دے، چیر دے، کاٹ دے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ مسیح دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس طرح گویا کہ اس کی آنکھ کھجور کا پھولا ہوا دانہ ہے، بالکل ڈھیلا اس کا انگور کے دانے کی طرح باہر ہوگا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انظر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين يديه کافر، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے ڈرایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو ڈرایا ہے، سب نے اپنی امت کو دجال سے آگاہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں اس کو آنا ہے تو آپ سے پہلے کے نبی کو ڈرا رہے ہیں، جبکہ ان کے زمانے میں ان کے امتی کو دجال کے فتنے سے سامنا نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو کیوں ڈرایا؟ اس لیے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کے آنے کا وقت نہیں بتلایا تھا، صرف یہ بتلایا کہ قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، ایک ایسا فتنہ نکلے گا۔ اس لیے ہر نبی بھی اپنی قوم کو ڈراتے رہے کہ نہ معلوم قیامت سے پہلے وہ کب آ جائے، ہماری نبوت کے زمانہ میں آ جائے، اس لیے تمام نبی اس کو ڈراتے رہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ علم دیا تھا کہ وہ قیامت سے پہلے آئے گا، کس کے زمانے میں آئے گا، کب آئے گا، کتنا پہلے آئے گا، یہ ساری تفصیلات اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ اور دوسرے ڈرانے کی وجہ اس فتنے کی سنگینی ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے، جیسا کہ ابھی اوپر عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزرا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے اور قیامت کی قائم ہونے تک اس پورے بیچ میں پوری انسانیت کو دجال کے فتنے سے بڑا کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بھی تمام نبیوں نے اپنی قوم کو کانے دجال، جھوٹے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ الا انہ اعور، سب نے یہ چوکنا کیا ہے، کہا ہے کہ سنو ہوشیار، وہ کانا ہوگا۔ بار بار یہ نشانی بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ ہے، وہ جسم سے پاک ہے، یہ جسم والا ہوگا اور وہ بھی عیبدار جسم ہوگا۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی جسمانی عیوب سے پاک رکھا ہے۔ کسی نبی کو کوئی جسمانی عیب نہیں تھا، کوئی نبی نعوذ باللہ اندھا ہو، کسی کی سنائی کم ہو، کسی کے اعضاء بناوٹ میں کوئی لنجا پن ہو، اپاہج ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تمام طریقے کی کامل و مکمل خلقت اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔
اور یہ وہ جھوٹا خدا ہوگا جو کانا ہوگا اور انتہائی بدشکل اور بدصورت ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور سنو تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، وہ جسم سے تمام عیوب سے پاک ہے۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ کافر جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں کاف الف ملا کر اور پھر فا را ملا کر، اس طرح نہیں لکھا ہوگا، کاف فا را 3 حرف الگ الگ لکھے ہوں گے، اور جو کامل ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اس کو پڑھ لیں گے، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، بالکل ان پڑھ ہو، ایک لفظ انہوں نے عربی اردو کا نہ پڑھا ہو، لیکن اگر ایمان اور اعمال پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ اور کوئی کتنوں پڑھا لکھا ہو لیکن بے دین ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو یہ دنیا کی علمی صلاحیت سے انسان پڑھنے نہ پڑھنے کا اس کو تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان کی طاقت چاہیے، عمل کی طاقت چاہیے۔ دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے، اس لیے ہم صرف یہ سن کر مطمئن نہ ہو کہ ہم کو تو اردو آتی ہے، ہم عربی بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو فوراً پڑھ لیں گے۔ نہیں، اگر ہم بدعمل ہیں، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، تو کتنوں ذہین و فتین اور باصلاحیت ہم رہے ہوں نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور ایک انسان کتنوں انگوٹھا چھاپ ہو، ایک حرف الف بھی نہ پہچانتا ہو، لیکن اگر وہ ایمان، عبادت گزار اور نیک اور فرما بردار ہے، وہ دیکھتے ہی ایک پل بھر کے اندر اس کو پڑھ لے گا اور پہچان جائے گا کہ یہ جھوٹا خدائی کا دعوے دار ہے۔ تو مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی آنکھوں کے بیچ میں کاف فا را لکھا ہوگا، جو کافر پڑھا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بیان نہ کر دوں جو کسی نبی نے اپنے قوم سے بیان نہیں کی۔ دجال کے فتنے سے تو سب نے ڈرایا ہے، لیکن دجال کے بارے میں ایک ایسی بات جو کسی اور نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتلائی، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتلا دوں؟ یہ ایک انداز ہوتا تھا، کوئی بہت اہم بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انداز ہوتا تھا سوال کے انداز میں، تاکہ لوگ پہلے خوب چوکنا ہو جائیں اور متنبہ ہو جائیں کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بیان کر دی جائے کوئی بات تو انسان غفلت میں بسا اوقات توجہ نہیں دے سکتا، بھول جاتی ہے بات، لیکن جب سوال کے انداز میں اور اہمیت کے ساتھ پہلے متوجہ کر لیا جائے تو وہ بولنے والے کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اب بات رکھی جائے تو وہ بات زیادہ ذہن میں بیٹھتی ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ بڑی بات تھی اور ایک بڑے فتنے کے بارے میں تھی تو وہی انداز اختیار فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی اور نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتلائی۔ انہ اعور، ایک تو یہ کہ وہ کانا ہوگا، اور نبی نے یہ بات نہیں بتلائی کہ وہ کانا ہوگا، بس یہ بتلایا کہ ہاں قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ آئے گا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز لے کر چلے گا۔ جنت اور جہنم نہیں ہوگی، وہ جنت اور جہنم جیسی چیز ہوگی۔ فالتی یقول انہا الجنہ ہی النار، کریں پس وہ چیز جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ جنت سے مراد محدثین نے کہا ہے کہ حقیقی واقعی جنت کی ہم شکل چیز لے کر چلے گا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جیسے طرح طرح کی نعمتیں ہیں تو ایسے ہی وہ دنیا کی نعمتیں اور فراوانی کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلے گا، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا زمانہ قحط کا ہوگا، ہر طرف بھوک مری ہوگی، تو غذا اور خوراک کا سامان اس کے پاس ہوگا۔ ایسے وقت میں وہ دکھلائے گا کہ دیکھو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، خدائی کا ہماری خدائی تسلیم کر لو، میں بھی تم کو کھلا دوں گا، پلا دوں گا، غذا پہنچا دوں گا۔
اب جو کمزور لوگ ہوں گے ایمان کے اعتبار سے کافر لوگ ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی وقتی بھوک مٹانے کے لیے اس کی زد میں آ جائیں گے، اس کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ اور بعض محدثین نے بھی کہا کہ واقعی جنت کی شکل کی ایک چیز ہوگی، لیکن جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ اللہ کی دوزخ ہوگا۔ اس جنت کو دیکھ کر جو اس کو قبول کر لے گا، اس پر ایمان لے آئے گا، اور پھر وہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا کہ دیکھو اس نے مجھ پر ایمان لایا تو میں اس کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو وہ بندہ بظاہر لگ رہا ہے کہ دجال کی جنت میں جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی جو دوزخ ہے وہ ہمیشہ اس میں جائے گا، اس لیے کہ دجال کو خدا مان کر وہ کافر ہو گیا۔ اور جو بندہ اس کو انکار کر دے گا، اس کی تکذیب کرے گا، تو دجال اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ تو دیکھتے میں تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ کہ دجال کی انکار کرنے کی وجہ سے اس کا ایک مومن مخلص اور کامل ہونا واضح ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال جو جہنم اور آگ اپنے ساتھ لے کر چلے گا اور اپنے انکار کرنے والوں کو اس میں داخل کرے گا، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے آگ نے ان کو نہیں جلایا، تو جو مومن دجال کا انکار کرے گا اور دجال اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا تو دجال کی آگ اللہ کے حکم سے اس کو جلا نہیں پائے گی، وہ اس آگ میں بھی جنت کا مزہ محسوس کرے گا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ وہ بات ہے جو دجال کے بارے میں مجھ سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بیان فرمائی، کہ وہ آئے گا اپنے ساتھ جنت و جہنم جیسی چیز لے کر، لیکن جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہے۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ، اور بلا شبہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، میں تم کو دجال سے باخبر کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، جیسا کہ اس کے بارے میں اس سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ یوں تو سارے ہی انبیاء نے ڈرایا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے انذار اور ان کا ڈرانے کا واقعہ ان کی قوم کے ساتھ چونکہ ایک لمبا عرصہ تک رہا ہے، اور قرآن نے بھی ان کے انذار ڈرانے کو اور ان کی تبلیغ و رسالت کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو خاص طور سے اسی نے ذکر کیا ہے کہ ان کی مدت تبلیغ کی اور قوموں کے سمجھانے کی بڑی لمبی رہی ہے، 950 سال زمانہ تبلیغ کا رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تم کو ڈراتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔